مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلسلہ تحقیق و تخریج الحدیث میں آج ہم ایک روایت شامل کرنے والے ہیں جو کہ مسجد میں دنیاوی گفتگو کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے. قطع نظر اس کے کہ دنیاوی گفتگو کی مسجد میں کتنی اجازت ہے، شرعی طور پہ اس کے کیا احکامات ہیں، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا کیا جائے، اور کس نوعیت کی گفتگو کی جا سکتی ہے، کس نوعیت کی نہیں کی جا سکتی. اس کی جو فقہی مباحث ہیں اس کی طرف میں نہیں جاتا. میں صرف اس حوالے سے ایک روایت جو ہے، ایک اور بھی روایت ہے اس پہ انشاءاللہ ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے. یہ روایت جو ہے عام طور پہ پوسٹ وغیرہ کے اندر بھی اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے، تو اس لیے اس روایت کو آج ہم شامل کرنے والے ہیں. یہ روایت عام طور پہ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مسجد میں دنیاوی گفتگو کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے اے اللہ کے ولی خاموش ہو جا، اسکت یا ولی اللہ، اللہ کے ولی خاموش ہو جا. اگر خاموش نہ ہو تو پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اسکت یا حبیب اللہ، اے اللہ کے دوست خاموش ہو جا. اگر پھر بھی خاموش نہ ہو تو تیسری بار پھر وہ فرشتہ یہ کہتا ہے اسکت یا بغیض اللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا تجھ پہ غضب ہو تو خاموش ہو جا. تو اس طرح کی روایت وغیرہ بیان کی جاتی ہے پوسٹوں پہ بھی، اور بعض جگہ میرے پاس اس والے سے ایک آئی تھی، ایک ساتھی نے پوچھا تھا، تو انہوں نے پوسٹ جو ہے وہ مسجد کے اندر لگی ہوئی تھی اس طرح کی، مسجد کی فرنٹ پہ، اور وہاں سے انہوں نے اس کی پکچر کھینچ کے تحقیق کے لیے بھیجی تھی، دیکھیں جی اس کے. اور یہ جو آپ کے سامنے آج میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اسی تحقیق کا خلاصہ میں عرض کروں گا اس وقت جو کی تھی. تو یہ جو روایت ہے اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ مذکورہ بعض روایت جو ہے مشہور تو بہت ہے، واعظین بھی بیان کرتے ہیں، ابھی جیسے میں نے ذکر کیا کہ مساجد وغیرہ کے اندر بھی بعض پوسٹوں وغیرہ کے اوپر یہ لگی ہوئی ہے. جس وقت اس کو تلاش کیا گیا تو تلاش کرنے کے بعد جو ہمیں یہ روایت ملی وہ ملی قاضی ابن الحاج مالکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المدخل میں اس کو بغیر سند کے ذکر کیے، اور اس کے الفاظ اس طریقے سے لائے ہیں وَرُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا علیہ الصلاۃ والسلام أَنَّهُ قَالَ اذا اتر رجل المسجد فاکبر، جس اگر زیادہ کلام وغیرہ کرے تو تقول له الملائکہ تو اسکت یا ولی اللہ، پھر کرے تو اسکت یا بغیض اللہ، اور پھر انہوں نے مزید بھی اضافہ کیا فإن زاد تقول اسکت علیک لعنت اللہ. یہ بھی الفاظ انہوں نے ذکر کیے ہیں. یہ المدخل کے اندر یہ روایت جو ہے وہ ذکر کی، اور المدخل ہی سے یہ روایت جو ہے پھر یہ آگے چلی، اور علامہ عراقی رحمہ اللہ نے جو احیاء علوم الدین کی تخریج وغیرہ حدیث وغیرہ کی ہے اس میں انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے ابن الحاج کا ہی حوالہ دیا وہاں پہ جس وقت تحقیق اس کی ذکر کی ہے، اور فرمایا وَأَوْرَدَ ابن الحاج فی المدخل، وہاں انہوں نے حدیث مرفوع ذکر کی ہے اس الفاظ کے ساتھ کہ اذا اتر رجل مسجد، وہ جو ہم نے پہلے مدخل کے والے سے روایت ذکر کی نا، تو یہاں پہ علامہ عراقی رحمہ اللہ نے اسی کو وہاں پہ ذکر کیا. اور اس کے علاوہ بھی جس کسی نے اس کو ذکر کیا ہے تو بغیر سند کے، سند اس کی کسی نے ذکر نہیں کی. ایک شیخ عبدالسلام خضر ہیں، انہوں نے السنن والمبتدعات المتعلقۃ بالاذکار والصلوات، انہوں نے جناب اس کو ذکر کیا، اور اس کتاب کے اندر، اور اس کتاب میں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے انہوں نے اس کے اندر اور بھی کافی ساری روایات جو ہیں وہ اس حوالے سے ذکر کی ہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں یہی چیز کہ اذا داخل رجل المسجد فتکلم، گفتگو کرتا ہے تو پھر فرشتہ اس کو وہی کہتا ہے جو ہم نے پہلے کہا، دوسری دفعہ کہتا ہے، تیسری دفعہ کہتا ہے. لیکن یہاں پہ شیخ جو ہیں محمد عبدالسلام خضر جو ہیں انہوں نے یہ روایت ذکر کی، اور ذکر کرنے کے بعد آگے ساتھ حکم بھی لگا دیا وہ حدیث مکذوب موضوع، جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے یہ جس کو بیان وغیرہ کیا گیا. اس کے علاوہ جس وقت حدیث کی تحقیق و تخریج کے ادارے جو تھے ان سے جس وقت رجوع کیا گیا تو انہوں نے بھی اس روایت کو لکھنے کے بعد آگے یہی ذکر کیا. بعض نے تو سیدھا جناب اسی المدخل وغیرہ کی طرف اس کا اشارہ کیا، اور بعض حضرات نے یہ جو شیخ عبدالسلام ہیں ان کی تحقیق ذکر کر کے فرمایا کہ انہوں نے اس کو موضوع ذکر کیا ہے. اور اسی طرح بعض دالفتاؤں کی طرف بھی جس وقت دیکھا گیا تو انہوں نے بھی جناب اپنے فتاوی وغیرہ کے اندر بھی اس کو یہ ذکر کیا کہ یہ روایت جو ہے وہ بالکل موضوع من گڑت ہے، یہ درست نہیں ہے. تو مختصر
خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ یہ جو روایت ذکر کی گئی ہے بغیر کسی سند کے، جس نے بھی ذکر کی ہے بغیر کسی سند کے ذکر کی ہے، اس روایت کی سند سے ہم واقف نہیں ہو سکے۔ تو اس لیے جب تک اس کی معتبر سند نہ مل جائے اس وقت تک اس کو بیان کرنا، آگے پوسٹ کرنا، شیئر کرنا، مساجد میں لگانا یا کسی جگہ بھی، یہ بہت بڑی سخت بات ہے کہ اللہ کے نبی کی طرف اس کو نسبت کی جائے، حالانکہ اس کی سند تک ہم نہیں پہنچ سکے۔ تو جب تک اس کے معتبر سند نہ ملے تب تک اس کو بیان بھی نہ کیا جائے اور آگے شیئر وغیرہ بھی نہ کیا جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔